Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. آج پھر ہم سپاک ٹی وی کی رحمت قرآن نشریات میں حاضر ہیں. میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد. آج کا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے. یہ موضوع بھی سابقہ موضوعات کی طرح بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ سپاک ٹی وی کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو 30 دن ہیں یہ نہایت اہمیت کے جو حامل ٹاپکس ہیں وہ انہوں نے اظہار خیال کے لیے رکھے ہیں، جن کا تعلق عام فرد کے ساتھ ہے، ہر گھر کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہے. اور یہ گائیڈنس بڑی ضروری ہے اور اس پر عمل بھی بڑا ضروری ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ حضور نے اس کو مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے، غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے. اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں گے. اس حوالے سے وہ اپنی امت کے لیے کیسے ہمدرد، خیر خواہ اور غم خوار بن کر تشریف لائے، تاکہ ہم بھی رمضان میں بالخصوص اور دیگر مہینوں میں بالعموم لوگوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کریں بلکہ ان کے غم بانٹیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح کروایا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ سورۃ توبہ کی ورس نمبر 128 ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا دکھ، درد اور تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں اور مومنوں کے لیے شفقت اور رحمت والے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. جیسے آپ نے مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. خود آگے دو جہاں ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، لیکن امت کو دشواری سے بچانے کے لیے حکم نہیں دیا. پھر امت کے لیے آسانی اور نرمی پیدا کرنے کا آپ کو اس قدر خیال تھا کہ عبادات میں بھی امت کو مشکل سے بچایا اور نماز پڑھانے والے کو تلقین فرمائی، امام کو تلقین فرمائی. کیا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے افراد بھی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے پسندیدہ عمل کو بھی صرف اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے. مثلا نماز تراویح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 3 دن ادا فرمائی، کیونکہ بعد میں یہ خیال آیا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے. اب یہ جو باجماعت ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت اور یہ پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، نعم البدعہ ہذہ، اور یہ دیکھ کر فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا رواج ہے کہ آپ دیکھیں کہ نمازیں ہم باجماعت جا کر نماز تراویح وہ ادا کرتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. تو یہ رونق انہوں نے دوبالا کر دی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت اور ہمدردی اور غم خواری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب، نادار اور مقروض جو اصحاب ہوتے تھے ان کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے تھے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے کہا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے افراد کے لیے ہمدردی اور غم خواری کا پیکر تھے بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک چڑیا پر بھی رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اسی لیے کہا گیا خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کا پیکر تھے
بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت کو تبدیل کر دیا گیا، کسی قوم پر طوفان کا عذاب نازل ہوا، اور کسی قوم کی بستی کو الٹ دیا گیا، کسی قوم کو دریا میں ڈبو دیا گیا، اور کسی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی، جبکہ کفار مکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں ان قوموں سے کم نہیں تھے۔ مگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ دنیا میں عذاب الہی سے محفوظ رہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان پر ہرگز عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی نشانی یہ بتائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا، جس کی روح سے ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنا دیا، اور اس طرح اخوت و محبت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم فرمایا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ انصار کے ایثار، ہمدردی اور غمخواری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھے آدھے بانٹ کر برضا اور رغبت اپنے دینی بھائیوں کے دے رہے تھے، اور دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم تجارت کریں گے، مزدوری کریں گے اور اپنا پیٹ پالیں گے اور تمہارا بھی پیٹ پال لیں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ ایک دن ایک یتیم وہ کھڑا ہوا تھا اور عید کا دن تھا، آقا دو جہاں وہاں سے گزرے اور اس بچہ رو رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ تو عید کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر وہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، کاش میرا بھی والد ہوتا، مجھے نئے کپڑے لے کر دیتا، میں بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا، قربان جائے مصطفیٰ۔ آقا دو جہاں نے عید کی نماز چھوڑ دی، اس کی انگلی پکڑی، گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، نہلاؤ، اس کو تیار کرو، خوشبو لگاؤ، میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اور فرمایا بیٹے آج کے دن کے بعد میں تمہارا والد ہوں۔ تو آقا دو جہاں یتیم پروری کرتے، ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے اس کو ماہ مواسات، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ قرار دیا، لہذا ہمیں چاہیے جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، صدقات اور خیرات دیں، سحری اور افطاری کو لوگوں کو بندوبست کروائیں، ان کو راشن لے کر دیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں، لوگوں کو کی خوشیوں میں شریک ہوں، لوگوں کے غم بانٹیں، بے یار و مددگار کے لوگ جو ان کی مدد کریں، نہ صرف یہ بلکہ یتیموں کی یتیم پروری کریں، بیواؤں کا سہارا بنیں، اور جو نان شبینہ سے محروم افراد ہیں ان کا چولہا بھی جلائیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو کر، دوسروں کے غم بانٹ کر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے قرآن و حدیث نے بتایا، سیرت مصطفیٰ نے بتایا، اسی طرح اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔